بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ عمران حضرت سلیمان علیہ السلام جبکہ ان کی والدہ حنا داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ عمران بنی اسرائیل کے عابد، زاہد اور عالم تھے، لیکن کچھ روایات کے مطابق وہ پیغمبر تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک دن ایک درخت پر آپ نے ایک چڑیا کو اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے اور پیار کرتے دیکھا تو بارگاہ الہی میں اولاد کی دعا کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانگی کہ اولاد کی پیدائش کے بعد مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے نظر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرتا اور عبادت گاہ کی خدمت کرتا تھا۔ آپ کی والدہ نے بیٹے کی دعا کی۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی حضرت عمران وفات پا گئے اور حنا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ نے اس کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ آپ کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا تھا، اس لیے یہی نام موضوع سمجھا گیا۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد وفات پا گئے، اسی لیے حضرت حنا نے پیدائش کے بعد آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد اقصیٰ کے عالموں کے آگے پیش کر دیا تاکہ ان میں سے کوئی آپ کو اپنی کفالت میں لے لے۔ تمام کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، ہر کوئی خود کو زیادہ حقدار سمجھنے لگا۔ آخر یہ طے ہوا کہ تمام عالم اپنے قلم پانی میں ڈالیں گے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت بہے گا وہی مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کا قلم اللہ کے حکم سے دوسری سمت بہا اور وہ مریم علیہ السلام کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ یوں اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو جبکہ ان کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، لہذا اس سے بڑھ کر کوئی آپ کی اچھی پرورش نہ کر سکتا تھا۔ آپ دوسروں بچوں کی نسبت جلد ہی بڑی ہو گئی۔ جب آپ پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو مسجد اقصیٰ میں ایک علیحدہ کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی اور جب حضرت زکریا علیہ السلام آتے تو آپ کے پاس بے موسمی پھل اور مختلف قسم کے کھانے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ جب آپ پوچھتے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو آپ فرماتی اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو نیک اور پسندیدہ بندوں میں چن لیا تھا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ ال-عمران میں ارشاد فرمایا، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی اور بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مزید ارشاد ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔ آخر بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ مریم بڑی ہی پاکیزہ اور برگزیدہ عورت ہے۔ ہر کوئی آپ کا عزت و احترام کرنے لگا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی شکل لے کر حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے۔
آپ غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو خدا ترس انسان ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے اللہ کا پیغام دوں اور تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری حضرت مریم علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور آپ کا حمل ٹھہر گیا اور آپ حاملہ ہوں گی۔ آپ کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں پھیل گئی، ہر کوئی آپ پر الزام لگانے لگا، ہر ایک نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ وہاں تنہا ہی تھیں کہ ایک دن درد ذیل شروع ہو گیا۔ آپ نے درخت کا سہارا لیا اور بیٹھ گئی۔ یہ درخت کھجور کا درخت تھا۔ دماغ میں بدکاری کے الزام اور دوسری طرف تنہا، اللہ نے آپ کے قدموں میں نہر جاری کر دی اور فرمایا کہ پانی پیو اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو کھجوریں نیچے آ گئیں۔ فرمایا پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے، اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام بچے کو گود میں لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم بچے کو دیکھ کر غضبناک ہو گئی اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا مگر خود خاموش رہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، جب تک میں زندہ ہوں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، اور مجھے سرکشی کرنے والا اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ روایات کے مطابق آپ کی عمر 51 سال تھی جب آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سے ہوگا۔